اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ مجید اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی شخصیت کا کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری، نہ صرف خود اللہ اور اس کے رسول کے دین مدین کے مطابق زندگی گزاری، بلکہ ہزاروں ایسے افراد جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے یہ درس دے گئے کہ آپ لوگوں نے خدا کے دین اور خدا کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ مراد استاد العلماء، شیخ القرآن، شیخ الحدیث والتفسیر، پیر سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدرس جامع انوار القرآن حنفیہ غوثیہ اسکندر آباد تحصیل وضلع میاں والی۔ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی عجز اور انکساری کے ساتھ گزاری۔ آپ نے کبھی بھی بڑے پن کا اظہار نہیں کیا اور کبھی بھی آپ کی شخصیت سے کوئی ایسی بات نہ جھلکتی تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، بلکہ ساری زندگی وہ ایک سادہ طبیعت کے مالک رہے، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو کائنات کی ہر چیز حاصل کر سکتے تھے۔ میں ککھوں وانگر رل گئی، پھلاں نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی۔ میں اتھروں بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھل گئی۔ دکھ درد سی میرے مقدراں وچ، میں شکوہ کر کے کی کردا، دکھ درد سی میرے مقدراں وچ، میں شکوہ کر کے کی کردا۔ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ گزاری، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو دنیا کا متاع، دنیا کا مال اور دنیا کی رونقیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جتنی زندگی گزاری قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری اور بالکل سادہ طریقے سے آپ نے زندگی بسر فرمائی۔ جامع انوار القرآن حنفیہ غوثیہ اسکندر آباد تحصیل وضلع میاں والی میں سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی عرصہ درس و تدریس کے فرائض کو سر انجام دیا اور آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد کا احاطہ کرنا اور یہ اندازہ لگانا کہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجموعی طور پر کتنے شاگرد ہیں تو شاید اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج بھی نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر یورپی کنٹریز میں بھی آپ کے شاگرد قرآن اور حدیث کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ رب ملدا گلیاں اچھیاں سچیاں سچیاں
سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ باوضو رہتے، دن ہو رات ہو، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور باوضو ہو کر آپ نے ہمیشہ پوری زندگی قرآن و حدیث کا درس دیا۔ لیکن آپ کا کمال دیکھیں کہ جب مشکوٰۃ شریف پڑھانے کا وقت آتا، حالانکہ آپ باوضو ہوتے تھے، لیکن جب مشکوٰۃ شریف پڑھاتے پھر نئے سرے سے تازہ وضو فرماتے تھے، جس سے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار ہوتا ہے کہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے اور کس حد تک عشق فرماتے تھے۔ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ سکندر آباد میں مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ساتھ میں جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ سکندر آباد کے جتنے بھی اندرونی اور بیرونی معاملات تھے وہ بھی آپ کے سپرد تھے، اور ان تمام معاملات کو آپ نے بہترین طریقے سے سر انجام دیا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ سکندر آباد میں پڑھنے والے طلباء کے ورثاء اور رفقاء والدین جب آتے تھے جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ سکندر آباد، تو ان کے قیام و طعام کا بندوبست جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ سکندر آباد کے فنڈ سے کیا جاتا تھا۔ لیکن کمال ہے آپ کی سوچ پر کہ جس دن بھی سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذاتی مہمان آتے، آپ کا تعلق موچ محمد شریف والی سے تھا، لیکن کمال ہے آپ کی سوچ پر اور اعلیٰ سوچ پر، ایک ایسی بہترین سوچ کے مالک کہ جس دن آپ کا کوئی ذاتی یا گھر کا مہمان آ جاتا، چونکہ آپ کا تعلق موچ محمد شریف تحصیل وضلع میاں والی سے تھا، تو جس دن آپ کے ذاتی مہمان آ جاتے تھے اس دن آپ اپنی جیب سے ان کے قیام و طعام کا بندوبست فرماتے تھے، اور ساتھ میں یہ بات واضح طور پہ فرماتے کہ یہ میرا اپنا مہمان ہے اور مجھے روا نہیں کہ میں جامعہ انوار القرآن کے فنڈ سے اپنے مہمانوں کے لیے قیام و طعام کا بندوبست کروں۔ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری اسکندر آباد اور فرٹیلائزر فیکٹری اسکندر آباد کے جو منتظمین تھے، افسران تھے، انہوں نے متعدد بار آپ کو یہ ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ قبلہ شاہ صاحب آپ کے لیے بنگلے کا بندوبست کیا گیا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ قیام کریں، لیکن آپ نے یہ فرما کر ان کو واضح انکار کر دیا کہ بندہ ناچیز کو سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان چاہیے جس کے اندر عزت اور سادگی کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے۔ انہوں نے افسران کی آفرز کو ٹھکرا دیا اور ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر اپنی پوری زندگی گزار دی۔ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری اسکندر آباد اور فرٹیلائزر فیکٹری اسکندر آباد کے کافی افسران کو اور ورکرز کو میں نے دیکھا کہ جب صبح جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ اسکندر آباد کے اندر آپ درس دے رہے ہوتے تھے تو یہ افسران اور یہ جوان آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے، اور خود میں نے کافی افسران سے اور نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ان کا جواب ہوتا کہ شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمارا سارا دن جب ہم سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں تو سارا دن ہمارا سکون اور امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح زندگی انتہائی سادگی اور جو انکساری کے ساتھ گزاری، آپ کی قبر مبارک بھی بالکل ایسے ہی سادہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کبھی بھی آپ کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے جائیں، فاتح خانے کے لیے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قبرستان کے اندر سب سے زیادہ جو سادہ قبر ہے وہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کا مزار پر انوار اور قبر مبارک سرزمین موچ تحصیل ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو بھی دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جی۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا۔ کہیں ممکن ہوا
کہیں واجب، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، یار کو ہم نے جب